تو ان کے لوگوں نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے وہاں پر چائنا کے اندر، بہت بڑی اناؤنسمنٹ، اور انڈیا اس سے یقینی طور پر خوش نہیں ہوگا، ان کے لیے کنسرننگ بات ہے۔ یہ جو تیستا کا پروجیکٹ تھا السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام سمین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سمین ریئیکشنز بنگلہ۔ یہاں پہ جی ہم بات کریں گے، بنگلہ دیش نے دیا ہے انڈیا کو ایک بڑا جھٹکا۔ چائنا میں بیٹھ کے چائنا کی سرزمین سے انڈیا پہ کیا دھماکہ جو ہے کیا گیا ہے، انڈیا کو کیا ایک بڑا سرپرائز بنگلہ دیش نے دیا ہے۔ ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ یہ رپورٹ شیئر کروں گی، بہت انٹرسٹنگ رپورٹ ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم اپڈیٹ ہے، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو، لیٹس گو۔ ناظرین، عالمی سیاست جو ہوتی ہے نا، انٹرنیشنل پولیٹکس، یہ ہو بہو شطرنج کے کھیل کی طرح ہوتی ہے، چیس کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے آپ شطرنج کے کھیل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف مہرے ہوتے ہیں، کوئی پیادہ ہوتا ہے وہاں پر، کوئی کوئین ہوتی ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جو سپر پاورز ہوتی ہیں یہ کنگ ہوتے ہیں، اور یہ آگے پھر اپنے پیادوں کے ذریعے چالیں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی مختلف جو درمیانے اور چھوٹے لیول کے ملک ہیں وہ پیادے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ملک جو ہے نا اپنی ورتھ سمجھیں کہ ان کی ورتھ کیا ہے، ان کا رول کیا ہے، اور اس اسٹرینتھ کے حساب سے کھیلنے کی کوشش کریں، کیونکہ تبھی وہ اپنے جیو پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ملک اپنے اوریجنل پاور سے زیادہ بیہیو کرنے کی کوشش کرے گا نا، یعنی مڈل پاور ہے لیکن بیہیو ایسا کرے کہ میں تو کوئی سپر پاور ہوں، تو نقصان اس کا مقدر ہوتا ہے، نقصان اس نے اٹھانا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ورتھ کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ انڈیا کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہی ہوا ہے۔ انڈیا مڈل پاور ہے لیکن انہوں نے بیہیو جو کرنے کی کوشش کی ہے نا وہ میجر پاور کے طور پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب نتیجہ آخر میں یہ نکلا ہے کہ یہ بیچ میں لٹک گئے ہیں، سپر پاورز کی رائیولری میں بیچ میں لٹک گئے ہیں، اور ایک ڈیڈ اینڈ پر انڈیا کے جو فارن ریلیشنز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر ان کو چائنا سے پھینٹی لگتی تھی تو یہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہاں سے کچھ راحت مل جائے گی، لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر چائنا سے پھینٹی پڑتی ہے، وہاں سے کچھ بری خبر سننے کو ملتی ہے، اور یہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو امریکہ سے اور زیادہ بری خبر ان کو سننے کو مل رہی ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی ریسنٹ ایگزامپل یہ سامنے آیا ہے کہ بنگلہ دیش کا ہائی لیول ڈیلیگیشن وہاں پر موجود ہے چائنا کے اندر۔ اب اس ڈیلیگیشن میں بی این پی کے بھی لوگ ہیں۔ ناؤ بی این پی ایک اسپیشل قسم کی پارٹی ہے، کیونکہ اس پارٹی کے لیے مانا یہ جا رہا ہے کہ اگلا جو بھی سیٹ اپ آئے گا بنگلہ دیش کے اندر، اس میں اگر بی این پی حکومت نہیں بھی بناتی تو بھی ان کا موسٹ پروبیبلی گورنمنٹ کے اندر رول ہوگا۔ اگر وہ کولیشن میں بھی آتے ہیں تو ہوں گے گورنمنٹ میں ہی، ایسا مانا جا رہا ہے۔ ٹھیک ٹھاک ان کی پولیٹیکل پاور موجود ہے ان کا گراؤنڈ کے اوپر، اور ان کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے پارٹی کا سارے بنگلہ دیش کے اندر۔ اب ان کے لوگ بھی اس ڈیلیگیشن میں موجود ہیں، تو ان کے لوگوں نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے وہاں پر چائنا کے اندر، بہت بڑی اناؤنسمنٹ، اور انڈیا اس سے یقینی طور پر خوش نہیں ہوگا، ان کے لیے کنسرننگ بات ہے۔ یہ جو تیستا کا پروجیکٹ تھا، بڑی مشکل سے انڈیا نے اپنی پپٹ شیخ حسینہ کو استعمال کرتے ہوئے، ان پہ فورس کرتے ہوئے ان کو تیستا کا پروجیکٹ جو تھا وہاں سے چائنا کو آؤٹ کر دیا تھا، اور شیخ حسینہ نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ پروجیکٹ انڈیا کرے۔ لیکن بی این پی والوں نے آج اناؤنس کر دیا ہے چائنا کے اندر بیٹھ کے کہ ہم جب پاور میں آئیں گے تو تیستا کا پروجیکٹ ہم چائنا کے ساتھ سائن کریں گے۔ کیٹاگوریکلی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، کھل کے بتا دیا ہے چائنیز کو کہ یہ پروجیکٹ کہیں نہیں جا رہا، یہ چائنا ہی کر رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ بزنس اسٹینڈرڈ نے رپورٹ کیا ہے، if elected BNP to sign تیستا واٹر مینجمنٹ ڈیل with China, Moin Yuer, یعنی Chinese ambassador in Dhaka, has recently made a clear proposal to assist us in developing a project for managing the water of our Teesta river, he says. اور آگے وہ کہتے ہیں on our behalf I tell you that if the people of Bangladesh elect us to government in the next election, we will be very happy to sign a deal to receive your support in developing a complete Teesta barrage, he said. بہت بڑی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور سرٹنلی انڈیا کے اندر اس کو نیگیٹیولی ہی دیکھا جائے گا۔ اب یہ تب ہو رہا ہے جب انہوں نے بڑا مکھن لگایا، ریسنٹلی بڑا مکھن لگایا بی این پی کو۔ آپ کو علم میں ہوگا بی این پی کو انہوں نے اپنی طرف کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن میں پہلے بھی ان کو بتا رہا تھا یہ نہیں ہوگا۔ بی این پی والوں کا جو ووٹ بینک ہے نا، وہ اینٹی شیخ حسینہ ووٹ بینک ہے،
एंटी अवामी वोट बैंक है। उनकी पार्टी की जो नीचे का उनका जो वर्कर है वो इंडिया को भी पसंद नहीं करता, अवामी लीग को भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इन्होंने मार खाई हुई है कई साल तक। 15 साल तक ये टॉर्चर बर्दाश्त करते रहे हैं, नाइंसाफियां ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहे हैं अवामी लीग की और इंडिया की। लिहाजा वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी चाइना के ऊपर इंडिया को फेवर करे, वो नहीं चाहेंगे ऐसा। और उन्होंने दिखा दिया, आज चाइना से बैठकर अनाउंस कर दिया है बीएनपी वालों ने कि 30 का प्रोजेक्ट तो इन्हीं को मिलेगा, चाइनीज को। अच्छा, अब यहां से इनको बुरी खबर मिल गई है चाइना से। अब जब इन्होंने इंडियन मीडिया ने देखा कि देखते हैं कि वहां से क्या मिलता है फिर अमेरिका से, तो उधर से और भी बुरी खबर मिल रही है, इससे भी बड़ी बुरी खबर। काफी दिनों तक इंडियन मीडिया कहता रहा, गोदी मीडिया, ट्रंप मामू आएंगे दूध मलाई खाएंगे, लगाते रहे ना काफी अरसे तक। ट्रंप आ गया, पाकिस्तान शुड बी वरिड, बांग्लादेश शुड बी वरिड, हमारी पिच पे खेलेगा, हमारा साथी, हमारा मित्र, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। वहां से क्या हुआ है, उन्होंने शिकायतें लगाना शुरू की हैं और एक तरह से खामोश प्रोटेस्ट जो है उनका मीडिया कर रहा है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार की तो आवाज ही नहीं निकल रही ना। नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है वो तो सख्ते में आ गए कि यह सारी की सारी जो प्लानिंग थी दबरदूस हो गई है। जो सोचा था ये तो उससे बिल्कुल उलट निकला है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है सेकंड टर्म में वो उलट है फर्स्ट टर्म के। तो वहां से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही, सख्ते में आ गए हुए, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे। यानी जिन बातों पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये प्रोटेस्ट कर रहे होते थे, उन बातों पे ट्रंप के दौर में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, खामोश, बिल्कुल सांप सूख गया है। लेकिन इंडियन मीडिया बात कर रहा है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है इसके बारे में। खैर यहां पर मैंने बात की हुई है 2-3 रोज पहले, लेकिन इंडियन मीडिया को शायद अब समझ में आया है कि उनके साथ कितना बड़ा सीन हो गया है, कितना बड़ा हाथ हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान पॉलिसी है ना डोनाल्ड ट्रंप की, वो तब्दील हो गई है और उन्होंने हमें डबल क्रॉस किया है, धोखा दिया हमें इंडिया को। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ दोगली पॉलिसी खेल गया है। India.com कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप प्लेइंग डबल गेम विद पीएम मोदी। अमेरिका हेल्प्स पाकिस्तान with millions of dollars to buy Shahbaz Sharif, now plans to. Details नीचे बता रहे हैं। Donald Trump's administration has excluded 243 items from the freeze list, including USD 397 million in aid provided to Pakistan for F-16 fighter jets. कह रहे हैं कि there has been growing concern about whether the US president who offered India the F-35 stealth fighter jet is playing double game with Delhi. अब समझ में आ रहा है वहां पर न्यू दिल्ली के अंदर, यहां से बैठ के इलेक्शन से पहले से ही इनको समझा रहा हूं, ट्रंप पे भरोसा मत कीजिए, ये भरोसे लायक बंदा ही नहीं है। देखें ये एक कारोबारी बंदा है, अगर आपको 1 रुपए की चीज देगा ना, 5 रुपए की चीज आपसे लेगा। ये नरेंद्र मोदी क्योंकि पर्सनल करिश्मा फला ढिमका ऐसा कुछ भी नहीं होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आपने जो बंदा इलेक्ट किया हुआ 56 इंचिया, ये जब गले मिलता है ना मुख्तलिफ मुल्कों के लीडरान के साथ, तो यकीन करिए वो जो लीडर हैं वो कोई दोस्ती में गले नहीं मिल रहे होते, वो अपने मुल्कों के इंटरेस्ट की वजह से गले मिल रहे होते। उनके माइंड में कुछ और ही डीलें चल रही होती हैं, दोस्ती वोस्ती कुछ भी नहीं होती। अब इनको समझ में आ रहा है कि देखो ये क्या किया है उसने, हमारे साथ डबल क्रॉस कर गया है। हमें F-35 दिखाकर पाकिस्तानियों को एड दे दिया, उन्होंने डर दिखा दिया पाकिस्तानियों का, F-16 का डर। कह रहा है द कंसर्न अरोज आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट असिस्टेंस टू पाकिस्तान फॉर इट्स F-16 फाइटर जेट्स. It was believed that in his second term, Donald Trump would halt the support given to maintain Pakistan's fleet of F-16 fighter jets. However, he has not done so. The US continues to fund Pakistan's F-16 fighter jets. यानी वो कह रहे हैं हम तो समझ रहे थे ये आएगा तो सारी की सारी पाकिस्तान की सपोर्ट बंद कर देगा, F-16 फाइटर जेट, मिलिट्री एड भी बंद कर देगा, सब कुछ बंद कर देगा, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, उल्टा मजीद पैसे दे रहा है उनको। कह रहे हैं ट्रम्प्स डबल गेम अगेंस्ट इंडिया. During his first term in 2018, Donald Trump had halted all military aid to Pakistan. However, initially in his second term, he adopted the same strategy. At that time, Trump had repeatedly criticized Pakistan for harboring terrorist organizations. He even stated that Pakistan was not helping the US in the fight against terrorism, but his decision to release USD 397 million for Pakistan in his second term is quite surprising. अच्छा इंडिया चुप है, कह रहे हैं एट द टाइम इंडिया हैड स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड, ये बाइडेन के दौर की बात कर रहे हैं, एट द टाइम इंडिया हैड स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस डिसीजन, but US officials attempted to allay India's concerns by arguing that it was a military sale and not aid from the US government. उस वक्त जब बाइडेन ने ये एड दी थी पाकिस्तान को, तो इन्होंने
پروٹیسٹ کیا تھا انڈیا نے، تو ان کو سمجھایا تھا امریکنس نے کہ بھائی یہ ایڈ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، مطلب یہ کسی اور مد میں دے رہے ہیں ہم ان کو. However, this time the Donald Trump administration has provided direct military assistance, yet there has been no response from India. یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اب آواز نہیں نکل رہی، سکہ چھا گیا، بالکل وہ گہری خاموشی ہے. نہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، نہ کنڈیم کر سکتے ہیں، چپ. جو کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو کرنے تو کیا کر سکتے ہیں ان کو. تو وہ جو پروگرام کے شروع میں نے بات کی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر چائنا سے کچھ بری خبر ملتی تھی تو یہ ادھر دیکھتے تھے کہ یہاں سے کچھ اچھا ہو جائے گا امریکہ سے، لیکن اب یہ ہو گیا کہ اگر چائنا سے بری خبر ملتی ہے اور وہ امریکہ دیکھتے ہیں تو وہاں سے اور زیادہ بری خبر ان کو سننے کو مل رہی ہوتی ہے. یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ نریندر مودی کی سرکار. جی یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے. یہاں پہ جی BNP نے چائنا کے اندر بیٹھ کے یہ اناؤنس کر دیا ہے، یہ ٹھیک ہے اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ جو تیستا کا پروجیکٹ ہے وہ کچھ بھی ہو چائنا ہی کرے گا. یہاں پہ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ شیخ حسینہ چاہتی تھی کہ تیستا کا پروجیکٹ انڈیا کرے، اور انڈیا بھی چاہتا تھا کہ تیستا کا پروجیکٹ انڈیا ہی کرے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا جھٹکا جو ہے بنگلہ دیش نے BNP نے انڈیا کو دیا ہے کہ انڈیا کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اینڈ انڈیا کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تیستا کا پروجیکٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش چائنا کو دے، بلکہ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ ہمیں دیا جائے. یہاں پہ ایک اور بڑا جھٹکا جو ہے انڈیا کو دیا گیا ہے. انڈیا جہاں پہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انڈیا کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہوگا، انڈیا کو بہت زیادہ فیور کرے گا، لیکن یہاں پہ ایک ایسی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ انڈیا ہکا بکا رہ گیا. انڈیا کو بہت بڑا جھٹکا ملا ہے کہ پاکستان کو F-16 کی جو ٹھیک ہے آفر جو ہے دے دی گئی ہے. امریکہ F-16 پاکستان کو پرووائڈ کرے گا. یہاں پہ انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ US ہمیں بہت اچھی اور اہم قسم کی ٹیکنالوجی دے گا اور پاکستان کو ہر چیز سے آؤٹ کر دے گا. لیکن یہاں پہ چیزیں بالکل اپوزٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور انڈیا یہ دیکھ کے حیران اور پریشان ہو رہا ہے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے. کبھی ہمیں چائنا سے مار پڑ رہی ہے، کبھی ہمیں US سے مار پڑ رہی ہے، اور بنگلہ دیش سے تو ڈائریکٹلی ایوری ڈے پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ یار کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ لوگوں کا کیا ایلسز ہے؟ آپ لوگوں کو جو بھی کہنا لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی. I will see you till then. Take care. اللہ حافظ. بائے.